ایک گدھے کی سرگزشت از کرشن چندر۔ حضرات، میں نہ تو کوئی سادھو فقیر ہوں، نہ شری 108 سوامی گنگانند کا چیلا ہوں، نہ جڑی بوٹیوں والا صوفی گورکھ سنگھ مجیلا ہوں۔ میں نہ ڈاکٹر ہوں، نہ حکیم ہوں، نہ کسی ہمالیہ کی چوٹی پر مقیم ہوں۔ میں نہ کوئی فلم اسٹار ہوں، نہ سیاسی لیڈر۔ میں تو بس ایک گدھا ہوں جسے بچپن کی غلط کاریوں کے باعث اخبار بینی کی مہلک بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ ہوتے ہوتے یہ بیماری یہاں تک بڑھی کہ میں نے اینٹیں ڈھونے کا کام چھوڑ کر صرف اخبار بینی اختیار کی۔ ان دنوں میرا مالک دھنو کمار تھا جو 12 بنکی میں رہتا تھا، اور سید کرامت علی شاہ 12 اٹلا کی کوٹھی پر اینٹیں ڈھونے کا کام کرتا تھا۔ سید کرامت علی شاہ لکھنؤ کے ایک مانے ہوئے بیرسٹر تھے، اور ان دنوں اپنے وطن مالوف 12 بنکی میں ایک عالی شان کوٹھی خود اپنی نگرانی میں تعمیر کروا رہے تھے۔ سید صاحب کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے اپنی کوٹھی کا جو حصہ انہوں نے سب سے پہلے تعمیر کرایا وہ ان کی لائبریری کا حال تھا اور ریڈنگ روم تھا، جہاں وہ اعلیٰ صبح آ کے بیٹھ جاتے، باہر برآمدے میں کرسی ڈال کے اخبار پڑھتے اور اینٹیں ڈھونے والوں کی نگرانی کرنا شروع کر دیتے۔ انہی دنوں مجھے اخبار پڑھنے کا چسکا پڑ گیا۔ ہوتا اکثر یوں تھا کہ ادھر میں نے ایک بلند ہوتی ہوئی دیوار کے نیچے اینٹیں پھینکیں اور بھاگتا ہوا ریڈنگ روم کی طرف چلا گیا۔ وکیل صاحب اخبار پڑھنے میں اس قدر مصروف ہوتے کہ انہیں میرے آنے کی خبر بھی نہ ہوتی، اور میں ان کے پیچھے کھڑا رہ کر اخبار کا مطالعہ شروع کر دیتا۔ بڑھتے بڑھتے یہ شوق یہاں تک بڑھا کہ اکثر میں وکیل صاحب سے پیشتر آ کر اخبار پڑھنے لگتا، بلکہ اکثر تو ایسا ہوا کہ اخبار کا پہلا صفحہ میں پڑھ رہا ہوں اور سنیما کے اشتہاروں والا صفحہ وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کہہ رہا ہوں اوفو، ایڈن آئزن ہاور اور بلگانن پھر ملاقات کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں آہا، حضرت گنج میں دلیپ کمار اور نمی کی تصویر لگ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں چچ چچ، سکندریہ کے ہوائی حادثے میں 14 مسافر ہلاک ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں باپ رے باپ، سونے کا بھاؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ بس اسی طرح ہماری تنقید کا سلسلہ جاری رہتا، حتیٰ کہ میرا مالک اینٹیں گن کر مستری کے حوالے کر کے واپس آتا اور میری پیٹھ پر زور سے ایک کوڑا مار کے مجھے پھر اینٹیں ڈھونے کے لیے لے جاتا، مگر وکیل صاحب مجھے کچھ نہ کہتے۔ دوسرے پھیرے میں جب میں واپس آتا تو وہ خود اخبار کا اگلا صفحہ اٹھا کر مجھے دے دیتے، اور اگر میں اخبار پڑھ چکا ہوتا تو لائبریری کے اندر جا کر کوئی کتاب اٹھا لے آتے اور زور زور سے پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ جو میں پڑھنا بولنا سیکھا ہوں، اسے سید صاحب کی کرامت سمجھیے یا ان کی مہربانی کا نتیجہ، کیونکہ سید صاحب کو اخبار پڑھتے ہوئے خبروں پر بحث کرنے اور کتاب زور زور سے پڑھنے اور پڑھتے ہوئے اس پر تنقید کرنے کی عادت تھی۔ یہاں جس جگہ پر کوٹھی تعمیر کرا رہے تھے، انہیں کوئی ایسا نہ ملا جس سے وہ اپنی بحث کر سکتے۔ یہاں ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں ہی ایک گدھا انہیں ملا، مگر اسے انہیں بحث نہ تھی۔ وہ دراصل گفتگو کرنا چاہتے تھے، اپنے دل و دماغ کی باتیں کسی سے کہنا چاہتے تھے۔ گدھے کی بجائے اگر خرگوش بھی ان کی صحبت میں رہتا تو عالم فاضل بن جاتا۔ سید صاحب مجھ سے بڑی ملازمت سے پیش آتے تھے اور اکثر کہا کرتے افسوس کہ تم گدھے ہو، اگر آدمی کا بچہ ہوتے تو میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتا۔ سید صاحب کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ خیر صاحب، کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دن سید کرامت علی شاہ کی کوٹھی تعمیر ہو گئی، اور میرے مالک کو اور مجھے بھی اسی دن وہاں کے کام سے جواب مل گیا۔ اسی رات دھنو کمار نے تاڑی پی کر مجھے ڈنڈے سے خوب پیٹا اور گھر سے باہر نکال دیا، اور کھانے کے لیے گاس تک نہ دیا۔ میرا قصور یہ بتایا کہ میں اینٹیں کم ڈھوتا تھا اور اخبار زیادہ پڑھتا تھا، اور کہا کہ مجھے اینٹیں ڈھونے والا گدھا چاہیے، اخبار پڑھنے والا گدھا نہیں چاہیے۔ ناچار میں بھوکا پیاسا رات بھر دھنو کمار کے گھر کے باہر سردی میں ٹھٹھراتا کھڑا رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی سید کرامت علی شاہ کی کوٹھی پر جاؤں گا اور ان سے کہوں گا اگر اینٹیں ڈھونے پر نہیں تو کم از کم کتابیں ڈھونے پر ہی مجھے نوکر رکھ لیجیے۔ شیکسپیئر سے لے کر احمد بوردی تک میں نے ہر مصنف کی کتابیں پڑھی ہیں، اور جو کچھ میں ان مصنفوں کے بارے میں جانتا ہوں وہ کوئی دوسرا گدھا کیا جان سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وکیل صاحب ضرور مجھ سے التفات کریں گے
اور مجھے رکھ لیں گے۔ مگر قسمت تو دیکھیے، دوسری صبح جب میں سید صاحب کی کوٹھی پر گیا تو معلوم ہوا راتوں رات فسادیوں نے حملہ کیا اور سید کرامت علی شاہ صاحب کو اپنی جان بچا کر پاکستان بھاگنا پڑا۔ فسادیوں میں لاہور کے گنڈا سنگھ پھل فروش بھی تھے، جن کے لاہوری دروازے کے باہر پھلوں کی بہت بڑی دکان تھی اور ماڈل ٹاؤن سے ملی ہوئی ایک عالیشان کوٹھی بھی تھی۔ اس لیے اس حساب سے ایک عالیشان کوٹھی ان کو بھی یہاں ملنی چاہیے تھی۔ سو بھگوان کی کرپا سے انہیں یہ سید کرامت علی شاہ کی نئی بنی بنائی تیار کوٹھی مل گئی۔ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو گینڈا سنگھ لائبریری کی تمام کتابیں ایک ایک کر کے باہر پھینک رہے تھے اور لائبریری کو پھلوں سے بھر رہے تھے۔ یہ شیکسپیئر کا سیٹ گیا اور تربوزوں کا ٹوکرا اندر آیا۔ یہ غالب کے دیوان باہر پھینکے گئے اور ملی آباد کے آم اندر رکھے گئے۔ یہ خلیل جبران گئے اور خربوز آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کتابیں باہر تھیں اور سب پھل اندر تھے۔ افلاطون کی بجائے آلو بخارا، سکرات کی جگہ سیتا پھل، جوش کی جگہ جامن، مومن کی جگہ موسمی، شیلی کی جگہ شریفے، کیٹس کی جگہ ککڑیاں، بکرات کی جگہ بادام، کرشن چندر کی جگہ کیلے، احمد کی جگہ لیموں بھرے ہوئے تھے۔ کتابوں کی یہ درگت دیکھ کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور اب انہیں ایک ایک کر کے اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لادنے لگا۔ اتنے میں گینڈا سنگھ اپنی پھلوں کی لائبریری سے باہر نکل آئے۔ آ کر ایک نوکر سے کہنے لگے، اس گدھے کی پیٹھ پر کتابیں لاد لو، اور اگر ایک پھیرے میں سب کتابیں نہ آ جائیں تو اٹھاتے 10 پھیرے کر کے یہ سب کتابیں ایک لاری میں بھر کے لکھنؤ لے جاؤ اور انہیں وہاں بیچ دو۔ چنانچہ گینڈا سنگھ کے نوکر نے ایسا ہی کیا۔ بس دن بھر کتابیں لاد لاد کر لاری تک پہنچاتا رہا، اور جب تمام ہوئیں اور جب آخری کتاب بھی لاری میں پہنچ گئی، اس وقت گینڈا سنگھ کے نوکر نے کہیں جا کے مجھے چھوڑا۔ اس نے میری پیٹھ پر زور کا ایک کوڑا جمایا اور مجھے لات مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ میں نے سوچا جس شہر میں کتابوں اور عالموں فاضلوں کی یہ بے حرمتی ہو، وہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ اس لیے میں نے ترک وطن کا ارادہ کر لیا۔ اپنے شہر کے در و دیوار پر حسرت بھری نگاہ ڈالی، گھاس کے 2-4 تنکے توڑ کر اپنے منہ میں رکھ لیے اور دہلی کا رخ کیا کہ آزاد ہندوستان کی راجدھانی یہی ہے، گہوارۂ علم و ادب ہے، ریاست سیاست کا مرکز ہے، وہاں کسی نہ کسی طرح گزر ہو ہی جائے گی۔ کرنا ہجرت گدھے کا بارہ بنکی سے اور جانا دہلی کو، اور بیان اس شہر دل پذیر کا، دلی چلو۔ ان دنوں دلی چلو کا لفظ عام تھا اور ہر کس و ناکس کی زبان پر تھا۔ چنانچہ میں بھی ایک حد تک اسی نعرے سے متاثر ہو کر دلی جا رہا تھا، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ رستے میں کیسی کیسی افتاد پڑے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں نے دیکھا ایک مسلمان بڑھئی شرعی داڑھی رکھے ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ بغل میں دبائے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بھاگ کر سڑک پر آ رہا تھا۔ میں نے عذرائے ہمدردی اسے اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا اور تیز قدموں سے آگے نکل گیا تاکہ اس کے گاؤں کے فسادی اس کا پیچھا نہ کر سکیں۔ چنانچہ ہوا بھی یہی، اور میں بہت آگے نکل گیا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ چلو میری وجہ سے ایک بے گناہ کی جان بچ گئی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سے فسادی رستہ روکے کھڑے ہیں۔ ایک فسادی نے ہماری طرف دیکھ کر کہا، دیکھا اس بدماش مسلمان کو، نہ جانے کس غریب ہندو کا گدھا چرا کے لیے جا رہا ہے۔ مسلمان بڑھئی نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت کچھ کہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ اسے فسادیوں نے طیق کر دیا۔ مجھے ایک فسادی نے رسے سے باندھ دیا اور اپنے گھر لے چلا۔ جب ہم آگے بڑھے تو رستے میں مسلمانوں کے چند گاؤں آتے تھے۔ یہاں پر چند دوسری طرف کے فسادی آگے بڑھے۔ ایک نے کہا، دیکھا یہ غریب گدھا کسی مسلمان کا معلوم ہوتا ہے، اسے یہ ہندو فسادی گھیر کر لے جا رہے ہیں۔ اس بیچارے نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت کچھ کہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی اور اس کا صفایا ہو گیا، اور میں ایک مولوی کے حصے میں آیا جو مجھے اسی رسی سے پکڑ کے اپنی مسجد کی طرف لے چلا۔ رستے میں نے مولوی صاحب کی بہت منت سماجت کی۔ یا حضرت مجھے چھوڑ دیجئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مال غنیمت ہو۔ حضور میں مال غنیمت نہیں ہوں، غنیمت ہی ہے کہ میں ایک گدھا ہوں، ورنہ اب تک مارا گیا ہوتا۔ اچھا،
یہ بتاؤ کہ تم ہندو ہو کہ مسلمان، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ حضور میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان، میں تو بس ایک گدھا ہوں، اور گدھے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میرے سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہوں مولوی صاحب، ایک مسلمان یا ہندو تو گدھا ہو سکتا ہے، مگر ایک گدھا مسلمان یا ہندو نہیں ہو سکتا۔ تم بہت بدماش معلوم ہوتے ہو، میں تمہیں گھر جا کے ٹھیک کروں گا۔ مولوی صاحب نے مجھے مسجد کے باہر ایک کھونٹے سے باندھ دیا اور خود حجرے میں چلے گئے۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور رسی توڑا کر وہاں سے بھاگا۔ وہ بھاگا ہوں کہ میلوں تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تنگ نظر انسانوں کے جھگڑے سے ایک گدھے کا کیا واسطہ۔ میں اب نہ کسی ہندو کی مدد کروں گا نہ مسلمان کی۔ چنانچہ اب میں دن بھر کسی درخت کے گھنیرے سائے میں پڑا رہتا، یا کسی جنگل یا میدان میں گھاس چرتا رہتا، اور جب رات ہوتی تو اپنا سفر شروع کر دیتا۔ اس طرح چلتے چلتے بڑی مشکل سے کہیں 6-7 ماہ کے بعد میں دلی کے اطراف و کناف میں داخل ہوا۔ دلی کا جغرافیہ یہ مختصر طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ دلی آنے والے سیاح میری معلومات سے فیضیاب ہوں اور دھوکہ نہ کھائیں۔ دلی کا جغرافیہ: دلی کے شمال میں ریفیوجی، جنوب میں ریفیوجی، مشرق میں ریفیوجی اور مغرب میں ریفیوجی بستے ہیں۔ بیچ میں ہندوستان کا دارالخلافہ، اور اس میں جگہ جگہ سنیما، اور سنیما کے علاوہ نامردی کی دوائیں اور طاقت کی گولیوں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، جن سے یہاں کی تہذیب و تمدن کی رفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا کہ تانگے پر بیٹھی پائیدان پر پاؤں رکھے اپنے حسن و جمال میں کھوئی ہوئی چلی جا رہی تھی، اور پائیدان پر لکھا تھا، اصلی طاقت کی گولی اندرا سنگھ جلیبی والے سے خریدیے۔ میں اس منظر کے بے پناہ طنز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور میں چاندنی چوک میں کھڑے ہو کر کہکا لگانے لگا۔ لوگ باغ چلتے چلتے رک گئے، اور ایک گدھے کو اس سڑک پر کھڑے ہو کر ہانک لگاتے ہوئے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ بیچارے میری بے ہنگم آواز پر ہنس رہے تھے، اور میں ان کی بے ہنگم تہذیب کا ماتم کر رہا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ایک پولیس کے سنتری نے مجھے ڈنڈا مار کے وہاں سے بھگا دیا اور مجھے ٹاؤن ہال کی طرف دھکیل دیا۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ کبھی کبھی گدھے بھی انسانوں پر ہنس سکتے ہیں۔ دلی میں آنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دلی میں داخل ہونے کے لیے بہت سے دروازے ہیں: دلی دروازہ، اجمیری دروازہ، ترکمان دروازہ، لیکن آپ دلی میں ان میں سے کسی دروازے کے راستے اندر نہیں آ سکتے، کیونکہ دروازے کے اندر اکثر گائیں، بھینس، بیل بیٹھے رہتے ہیں، یا پولیس والے چارپائیاں بچھائے اونگتے رہتے ہیں۔ ہاں، ان دروازوں کے دائیں بائیں بہت سی سڑکیں بنی ہوئی ہیں جن پر چل کر آپ دلی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ انگریزوں نے بھی دلی میں ایک انڈیا گیٹ بنایا ہے، لیکن اس گیٹ سے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دروازے کے ارد گرد گھوم پھر کے جانا پڑتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ دلی کے گھروں پر بھی تھوڑے دنوں میں ایسے دروازے لگ جائیں۔ لوگ شاید کھڑکیوں سے پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا کریں گے۔ دلی میں نئی دلی ہے، اور نئی دلی میں کناٹ پلیس ہے۔ کناٹ پلیس بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ شام کے وقت میں نے دیکھا کہ لوگ لوہے کے گدھوں پر سوار ہو کر اس کی گول سڑک پر گھوم رہے ہیں۔ یہ لوہے کا گدھا ہم سے تیز دوڑ سکتا ہے، مگر ہماری طرح آواز نہیں نکال سکتا۔ یہاں پر میں نے اکثر لوگوں کو بھیڑ کی کھال کے بالوں کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ عورتیں اپنے منہ اور ناخن رنگتی ہیں اور اپنے بالوں کو اس طرح اونچا کر کے باندھتی ہیں کہ دور سے بالکل گدھے کا کان معلوم ہو۔ بھئی ان لوگوں کو گدھے بننے کا کتنا شوق ہے، یہ آج معلوم ہوا۔ کناٹ پلیس سے ٹہلتا ہوا میں انڈیا گیٹ چلا گیا۔ یہاں گھاس کے بڑے عمدہ قطعے تھے جن کی دھوپ بڑی خوش ذائقہ تھی۔ میں تو 2-3 دن سے بھوکا تھا، بڑے مزے سے یہاں ٹہلنے لگا۔ اتنے میں ایک زور کا ڈنڈا میری پیٹھ پر پڑا۔ میں نے گھبرا کے دیکھا، ایک پولیس کا سپاہی تھا۔ غصے سے کہہ رہا تھا، یہ کمبخت گدھا یہاں کیسے گھس آیا؟ میں نے پلٹ کر کہا، کیوں بھائی، کیا گدھوں کو نئی دلی میں آنے کی ممانعت ہے؟ مجھے بولتے دیکھ کر وہ سٹ پٹا گیا۔ غالباً اس نے آج تک کسی گدھے کو بولتے نہیں سنا تھا۔
پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی حیرت کم ہوئی تو مجھے رسی سے کھینچ کر تھانے لے چلا۔ تھانے میں پہنچ کر اس نے مجھے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے سامنے جا کھڑا کیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اسے یہاں کیوں لائے ہو رام سنگھ؟ رام سنگھ نے کہا، حضور یہ ایک گدھا ہے۔ گدھا تو ہے، یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ حضور یہ انڈیا گیٹ پر گھاس چر رہا تھا۔ ارے گھاس چر رہا تھا تو کیا ہوا؟ تمہاری عقل بھی کہیں گھاس چرنے تو نہیں چلی گئی؟ اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ لے جا کے کسی مویشی خانے میں بند کر دیتے۔ اس بے زبان جانور کو تھانے میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ رام سنگھ نے رکتے رکتے میری طرف فتح مندی کی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، حضور یہ بے زبان نہیں ہے، یہ بولتا ہے۔ اب ہیڈ کانسٹیبل بہت حیران ہوا، مگر پہلے تو اسے یقین نہیں آیا۔ بولا، رام سنگھ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے ہیڈ کانسٹیبل صاحب، میں نے آہستہ سر ہلا کے کہا۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنی سیٹ سے اچھلا، یوں کہ جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اصل میں اس کی حیرت کا بالکل حق بجانب تھی، کیونکہ نئی دلی میں ایسے تو بہت لوگ ہوں گے جو انسان ہو کر گدھوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا گدھا جو گدھا ہو کر انسانوں کی سی باتیں کرے، ہیڈ کانسٹیبل نے آج تک نہ دیکھا نہ سنا تھا۔ اسی لیے بیچارہ چکرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ آخر سوچ سوچ کے اس نے روز نامچہ کھولا اور رپٹ درج کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارا نام؟ گدھا۔ باپ کا نام؟ گدھا۔ دادا کا نام؟ گدھا۔ یہ کیا؟ ہیڈ کانسٹیبل نے تعجب سے کہا، سب کا ایک ہی نام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مجھے دیکھو، میرا نام جیوتی سنگھ ہے، میرے باپ کا نام پیارے لال تھا، میرے دادا کا نام جیون داس تھا۔ ہمارے ہاں نام بدلتے رہتے ہیں، تم ضرور جھوٹ بولتے ہو۔ جیوتی سنگھ مجھے شبہ کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، نہیں حضور، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور واقعہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں نام نہیں بدلتے، جو باپ کا نام ہوتا ہے وہی بیٹے کا، وہی پوتے کا۔ اس سے کیا فائدہ؟ جیوتی سنگھ نے پوچھا۔ اس سے شجرہ نسب ملانے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کیا آپ مجھے اپنے پردادا کے پردادا کا نام بتا سکتے ہیں؟ میں نے جیوتی سنگھ سے پوچھا۔ نہیں، جیوتی سنگھ نے افسوس سے سر ہلا کر کہا، مگر میں بتا سکتا ہوں۔ آپ کے ہاں وہ آدمی بڑا خاندانی سمجھا جاتا ہے جو آج سے 400، 600، 800 سال پہلے کے مورث اعلیٰ کا نام بتا سکے۔ دیکھیے، میں آپ کو آج سے 8000 کیا 8 لاکھ سال پہلے کے مورث اعلیٰ کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ شری گدھا، بولیے پھر، کیا ہم گدھے آپ انسانوں سے بہتر ہوئے کہ نہیں؟ جیوتی سنگھ نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا۔ اس کا شبہ اور بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے رام سنگھ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ شخص بڑا خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی غیر ملکی جاسوس ہے جو گدھے کے لباس میں نئی دلی کا چکر لگا رہا ہے۔ رام سنگھ نے کہا، حضور میں تو سمجھتا ہوں اس کی کھال اتروا کے دیکھنا چاہیے، اندر سے وہ خفیہ جاسوس باہر نکل آئے گا، پھر ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ جیوتی سنگھ نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، مگر اس کے لیے سب انسپکٹر چانن رام کی منظوری لینا بہت ضروری ہے۔ چلو آؤ، اسے ان کے سامنے لے چلیں۔ میرے کان میں بھی کچھ بھنک نہ پڑی، مگر میں کان لپیٹے خاموش رہا اور ان دونوں کے ساتھ اندر کمرے میں سب انسپکٹر چانن رام کے سامنے چلا گیا۔ چانن رام کی مونچھیں بچھو کے ڈنگ کی طرح کھڑی تھیں اور اس کے سرخ چہرے پر ہمیشہ غیظ و غضب کا جاہ و جلال رہتا تھا۔ چانن رام کو آج تک کسی نے ہنستے ہوئے یا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے بہت سے لوگ اسے ایک اعلیٰ پولیس آفیسر سمجھتے تھے۔ چانن رام نے ان کی ساری باتیں سن کر میری طرف گور کر دیکھا اور کہا، ہاں تو تم پاکستان کے جاسوس ہو؟ میں چپ رہا۔ چانن رام نے زور سے میز پر مکہ مار کے کہا، سمجھ گیا، تم روس کے ایجنٹ ہو۔ اور میں پھر بھی چپ رہا۔ چانن رام نے دانت پیستے ہوئے کہا، کمبخت، بدماش، کمیونسٹ، میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا، ورنہ جلدی بتاؤ کہ تم کون ہو۔ یہ کہہ کر چانن رام مجھے مکوں، لاتوں، ٹھوکروں سے مارنے لگا۔ مارتے مارتے جب وہ بالکل بے دم ہو گیا تو میں نے زور سے ایک درد بھری ہانک لگائی۔ ہانک لگاتے ہی رک گیا اور پہلے میری طرف حیرت سے دیکھ کر اور پھر نہایتی غصے سے جیوتی سنگھ اور رام سنگھ کی طرف دیکھ کر بولا، ارے یہ تو بالکل گدھا ہے،
ایک دم گدھا ہے، اور تم کہتے ہو یہ غیر ملکی جاسوس ہے؟ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں ابھی تم کو ڈسمس کرتا ہوں۔ رام سنگھ اور جیوتی سنگھ دونوں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ہاتھ جوڑ کر بولے، نہیں حضور، ابھی یہ باہر کمرے میں بول رہا تھا، صاف صاف بول رہا تھا، انسانوں کی طرح۔ تم نے خواب دیکھا ہوگا، یا کام کرتے کرتے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہوگا۔ جاؤ، اس گدھے کو میرے سامنے سے لے جاؤ اور کسی مویشی خانے میں بند کر کے رکھ دو۔ اگر 3-4 دن میں اس کا مالک نہ آئے تو اسے نیلام کر دو۔ میں خوشی خوشی باہر آیا۔ میری چال کام کر گئی۔ اگر میں بولتا تو ضرور وہ لوگ میری کھال ادھیڑ کر دیکھتے کہ اندر کون ہے۔ اس کے بعد 3-4 دن تو کیا، جب 1 ہفتے تک کوئی مالک نہ آیا تو مجھے نیلام کر دیا گیا۔ اب مجھے رامو دھوبی نے خرید لیا، جو جمنا پار کرشن نگر میں رہتا تھا۔